یہ سوال ہے جس طرح ابھی آپ نے بتایا نا، اور میں انتہائی مجھے خوشی ہوئی، کیوں ہم جو دین کو ہے نا وہ اپنا ایک برانڈ نہیں بناتے؟ لائک اگر ہم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو ہم وہ اس چیز کو جو چیز جو ہوتی ہے اس کو فرسٹ پرائرٹی پر کیوں رکھتے ہیں؟ ہم دین کو فرسٹ پرائرٹی پر کیوں نہیں رکھ پاتے؟ مطلب اسلام کو ایک برانڈ کیوں نہیں لیتے؟ اگر ہم اسلام کو برانڈ لیں گے تو ہمارے اندر تو منافقت بھی ختم ہو جائے گی نا، ہمارے اندر ایسی کوئی چیزیں ہوں گی تو کیوں ہم ایسا مطلب کہ دین کو لے کر کیوں آگے نہیں لے کر جا رہے؟ ہم سیکولر کیوں ہیں؟ میرا یہ کوشچن ہے آپ سے۔ شکریہ۔ ویسے یہ سوال آپ کا بنتا کسی مولوی سے ہے، لیکن میں اپنی سمجھ کے مطابق اس کا یہی جواب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ہاں درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ان سے آنسر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر عبادات مفقود ہوتی، مطلوب ہوتی، تو فرشتے کیا کم تھے؟ دن رات اللہ کے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ اپنے مذہب کی تشریح دو چیزوں پہ کی ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے، داڑھی چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے تو وہ اسلام کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ وہ چیزیں ہیں، نماز آپ سے رہ گئی، نہیں پڑھی، مس ہو گئی، بار بار مس ہو گئی، تو اس کی معافی ہے اور اس کی تلافی بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ روزوں کا کفارہ ہے، حج کا کفارہ ہے۔ یعنی اسلام کے جو عبادات ہیں جو اللہ نے آپ پہ مقرر کیے ہیں، اگر آپ ان کی ادائیگی میں پہلوتئی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنا سخت تو بنایا ہی نہیں ہے کہ جناب آپ اس کے دائرے سے نکل گئے یا آپ نعوذ باللہ کوئی مسلم ہونے سے رہ گئے۔ لیکن اسلام نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے حقوق العباد، اور ان دونوں کا اجتماعی تصور اسلام کی اکملیت بتاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھایا، کسی کا حق کھایا، یتیم کا کھایا، بیوہ کا کھایا، بہن کا کھایا، اپنی بیوی کا حق کھایا، آپ ظلم و جبر سے پیش آئے، آپ نے انسانوں کے ساتھ ظلم و جبر کیا، یہ وہ حقوق ہیں جو خدا بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ نے یہ زندگی عبادات کے لیے صرف نہیں دی ہے، اللہ نے کہا ہے مجبور، بے کس، غریب، کمزور، ان کے ساتھ آپ کا رویہ، اللہ نے جو اسلام میں آپ پہ سماج کے اندر رہتے ہوئے جو ذمہ داریاں دی ہیں، اس میں اللہ نے آپ کو اس دنیا کی جو جتنی نعمتیں ہیں، وہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن کریم کی کن کن نعمتوں کا شکریہ۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَأَسْمَهُ لَهُ، یعنی کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اس کا مفہوم میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات میں پیدا کر کے آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بنایا ہے کہ آپ وہی کریں جو آپ کے اجداد نے کیا۔ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا، ورنہ یہ میں نے ذبابًا وَأَسْمَهُ لَهُ، یہ کائنات کے تمام سائنسدان مل کے بھی ایک مچھر کے پر کی تخلیق تو کرنے سے رہے۔ تو لہٰذا اسلام کو ہمیں اسلام قلبی کا ہے، وہ وسعت قلبی کا ہے، افہام و تفہیم کا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کریں، اور کیا کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پوری امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کتنی شادیاں کی حضور کریم نے اور کن سے کی؟ اب آپ اپنے معاشرے کے اقدار کو دیکھیں، بیوہ کی طرف لوگ دوسرے نکاح کے لیے یا تو رجوع نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو
ذرا نظر جو ہے یا اوقت اتنی نہیں ہے. حضور کریم نے کیا مثال سیٹ کی. حضور کریم جب غزوہ بدر پہ نکلتے تھے, غزوات پہ نکلتے تھے, غزوہ خندق میں اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کے خود ہی مشقت کرتے تھے. تو لہٰذا ہماری زندگی اور اسلام کا نظریہ زندگی یہ ہے کہ جیو اور جینے دو. لوگوں پہ مذہب اتنا طاری نہ کرو کہ لوگ جو ہیں اسلام کو دیکھ. اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم بنیاد پرستی کی باتیں کرتے ہیں کہ جی لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کہتے ہیں داڑھی کے حوالے سے, داڑھی نہیں چھوڑیے. تو پھر جناب یہ یاد رکھیں, یہ داڑھی اسلام میں ہے, اسلام داڑھی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اسلام داڑھی میں نہیں ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے حج کرنے والوں, بہت سارے محدثین کو, یعنی کہ جو حدیثیں ایک نکلتی ہیں اور دوسری آتی ہے, بہت سارے حفاظ کو, شیوخ کو, عزام کو, میں نے بڑے چھوٹے انسان بھی پایا ہے. تو لہٰذا نہ عمر نہ علم, اپنی کردار کی بلندی میں, اپنے کردار کے بناوٹ میں آپ نے دیکھنا ہے. اسلام نے آپ کو ایک نظام زندگی دیا, ماں باپ بھائی بہنوں کے, پڑوسیوں کے, گاؤں کے لوگوں کے, معاشرے کے لوگوں کے حقوق کا تعین کر لیا. اب آپ اس کو رسپیکٹ کریں. اور اسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ, یعنی اس زمانے میں, آج بھی علی پور میں کسی کو بتا دے کہ فلاں کی بیوہ بابی تجارت میں شروع ہو گئی ہے, وہ اس زمانے میں پیغمبر کریم کے ساتھ شادی سے پہلے تجارت کیا کرتی تھی. تو اسلام تو آپ کو بتاتا ہے ایکسپلور کرو. وہ آیت ہے ہمارے وہ دماغ کے کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں اوپر نیچے آج کل ہو گئی ہے, سیاست کا خانہ ذرا اوپر ہے آج کل, تو وہ آیتیں نکل گئی ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے لیے اسلام جو ہے میں مختصر ترین تعریف ہے. ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا سیکھو. اور سب سے بڑا اسلام احترام انسانیت میں ہے, احترام آدمیت میں ہے. شکریہ.